اگر خلاصہ کرنا چاہے نا شعبان المعظم کے اعمال کا تو 3 اعمال ہیں بنیادی طور پر جس کی بہت تاکید ہے. واجبات کے علاوہ 3 اعمال بار بار کثرت کے ساتھ تاکید ہے: روزہ رکھنا، استغفار کرنا اور صدقہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے. حضور کب سبحان اللہ. بس تم بھی اپنے پیغمبر کی محبت میں اور خدائے متعال سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھو. اس مہینے کے روزے کی خاص بار بار مختلف روایات میں یہ بات آئی ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر سے محبت کرتے ہوئے ان کی خاطر روزہ رکھو. جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو منادی کو امر فرماتے تھے کہ مدینے میں جا کر ندا کر دو کہ اے مدینہ کے رہنے والوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں. یہ پیغام آج گویا ہم آپ سب کے لیے کہ حضور فرماتے ہیں اے لوگوں خبردار، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ حضور اس پر گویا فخر فرما رہے ہیں. مدینہ میں جا کر اعلان کیا کرتا تھا منادی کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، بس خدا تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے جو میری مدد کرے اس مہینے میں. حضور کی مدد کون کر سکتا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم حضور کے مددگار بن سکیں؟ پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جو شخص قتل حرام کا مرتکب ہوا ہو، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے قتل کر دیا ہو، اتنا بڑا گناہ کبیرہ، اور پھر شعبان المعظم کا روزہ رکھے تو اسے بھی شعبان کا روزہ فائدہ پہنچائے گا. سبحان اللہ. یعنی اسے بھی امید رکھنی چاہیے کہ شاید وہ بخشا جائے گا. اس مہینے میں سب دعاؤں اور اذکار سے بہتر ہے کہ استغفار کی جائے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور توبہ بھی حقیقی توبہ ہو، واقعی خدا کی طرف پلٹنے کا ارادہ ہو. اور خاص طور پر اگر حقوق الناس میں کوتاہی کی ہے تو استغفار بھی کیجیے اور حقوق الناس کو ادا کیجیے. کسی میراث غصب کر لی ہے، کسی کا کوئی حق غصب کر لیا ہے، قرضہ لے کر ادا نہیں کیا ہے، کسی کو ناراض کیا ہے، قطع رحم کر دیا ہے، استغفار بھی کیجیے، حقوق الناس کو بھی ادا کیجیے. بہت اہم ہے. پھر اس مہینے میں صدقہ دیں. اب روایت سن لیجیے گا، میں ختم کر رہا ہوں یہاں پر بات. اس مہینے میں صدقہ دیں اگرچہ کھجور کے آدھے دانے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو. یہ بالکل بیئر منیمم بتایا گیا ہے. ماشاءاللہ جو ہمارے سننے والے تقریباً جہاں تک آواز جا رہی ہوگی مجھے اتنا تو اطمینان ہے کہ سب اس سے زیادہ صاحب حیثیت ہوں گے کہ کھجور کے آدھے دانے کے برابر وہ صدقہ دیں. اس سے بہتر ہی انشاءاللہ وہ دے پائیں گے. فرمایا کہ چاہے کھجور کے آدھے دانے کی مقدار کے برابر ہی کیوں نہ ہو تاکہ خداوند متعال اس کے بدن کو آتش جہنم سے حرام کر دے. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی اتنا بھی صدقہ دے دے، اس کی حیثیت اتنی نہیں، اتنا ہی صدقہ دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آتش جہنم کو حرام کر دے گا اس شخص کے جسم پر جس نے شعبان المعظم میں صدقہ دیا ہے. بہت اہم عمل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آج جناب سے رجب کے مہینے کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم لوگ شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ کیونکہ رجب کے بارے میں تو پھر بھی رمضان المبارک میں واجب ہے روزہ رکھنا. رجب المرجب میں دل خود بخود آمادہ ہوتا ہے روزے کی طرف. شعبان درمیان میں وہ روزوں کے حوالے سے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے. تو امام نے کہا کہ تم لوگ کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کی کہ فرزند رسول شعبان کے مہینے میں ایک دن کے روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم بہش واجب ہے اس پر. سبحان اللہ. پھر راوی نے عرض کی فرزند رسول اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ دینا اور استغفار کرنا. بار بار یہ روایت میں تکرار ہو رہا ہے کیونکہ جو شخص شعبان میں صدقہ دے، غور کیجئے گا بہت اہم جملہ ہے، تو خدا متعال اس صدقے کی تربیت اس طرح سے کرے گا کہ جیسے تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو. عربوں میں جو اونٹ وہ سب سے ان کی قیمتی کموڈٹی ہوتی تھی. اگر کسی پاس ایک اونٹ بھی ہے تو اس کی زندگی بھر کے معاملات کے لیے کافی ہوتا تھا. اسی سے اس کی تجارت ہے، اسی سے اس کا سفر ہے. اگر وہ اونٹنی ہے تو اسی سے دودھ نکال کر اس کے بچوں کی پرورش ہے. تو گویا یہ کہ بہت اہم شے ہوتی تھی اونٹ ان کی زندگی میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اونٹ کی مثالیں دی ہیں قرآن میں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. کیا خدا کی شان ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا ہے، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے. ایک اونٹ کی مثال دی، ایک اوپر آسمانوں کی مثال دی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کے انسان کو مخاطب کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی عرب قرآن کو پڑھ رہا ہے اس کے لیے اونٹ زیادہ ملموس مثال ہے. اگر کوئی سائنٹسٹ کوئی فلسفی نظام کائنات کے بارے میں غور کرنا چاہتا ہے کہ تم دیکھو آسمان کو ہم نے کیسے بلند کیا. تو اونٹ بہت اہم شے ہوتی تھی. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شعبان میں صدقہ دے تو اللہ اس کی ایسے تربیت کرے گا جیسے تم لوگ اونٹ کے بچے کی تربیت کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا. قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر جتنا ہو کر اس کے مالک کو واپس لوٹایا جائے گا. سبحان اللہ.
اس مہینے میں بہت زیادہ صلوات پڑھیں خود، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہر گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہم آپ کو یہاں پر مس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب خاص طور پر صلوات کی کوئی بات آتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے گھروں میں یقیناً ذکر صلوات پڑھتے ہوں گے، لیکن تو یہاں پر بیٹھ کر جو آپ کی اجتماعی صلوات ہوتی تھی اس کی آوازوں سے ہم اس وقت کم سے کم محروم ہیں.